السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار۔ رواہ الطبرانی فی معجم الکبیر۔ محترم سامعین، آج کے اس لیلۃ القدر کے اندر میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن، یعنی قرآن حکیم کی عظمت۔ سامعین کرام، ہمارے پاس جو وقت ہے وہ کافی محدود ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو تمہید میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا: قل، اے نبی آپ کہہ دو، بفضل اللہ و برحمتہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا، اس کے ذریعے چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، هو خیر مما یجمعون، اور یہ دونوں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا کے اندر جمع کی جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فضل ہیں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس فضل اور کس رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا۔ آئیے اس بات کو ہم اور آپ ایک حدیث سے پروف کر لیں۔ وہ حدیث اس طرح: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله بفضل اللہ القرآن وبرحمتہ ان جعلکم من اہلہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن حکیم ہے، وبرحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مراد یہ ہے کہ ان جعلکم من اہلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو قرآن حکیم کا اہل بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر ہم پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب دیا کہ جس کتاب کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کے اندر جتنی چیزیں جمع کی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن حکیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف پڑھنا سونے اور چاندی سے بہتر ہے، اور وہ بھی رحمت ہی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک ایسی کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اہل بنایا کہ جس کتاب کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن حکیم ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ یہ قرآن حکیم دنیا کے اندر جتنی چیزیں جمع کی جاتی ہیں، وہ چاہے سونا چاندی ہو، درہم و دینار ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان تمام چیزوں سے بہتر قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کتاب حکیم کا اہل بنایا۔ اہل بنایا کیا مطلب؟ یعنی یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کے احکام کو ایک دوسروں تک پہنچائیں، ایک دوسروں تک ڈیلیور کریں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم نے اور آپ لوگوں نے اس بات کا پروف پیش کیا کہ ہم قرآن حکیم کا اہل ہیں۔ لیکن اگر ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس رہا، یعنی ہم اور آپ قرآن حکیم کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں اور نہ ہی اس کے احکام کو دوسروں تک ڈیلیور کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کیا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اس قوم کی مثال جس سے تورات دے دی گئی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس قوم کی مثال جس سے تورات دے دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، لیکن ان لوگوں نے اس کو اٹھایا نہیں۔ اٹھانے کا کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں نے اس تورات کو اٹھا کر پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے گھوٹالا کر دیا، اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیا، کچھ چیزوں کو نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا کمثل الحمار، یہ قوم اس گدھے کے مانند ہے جس گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں اور بڑی بڑی کتابیں اللہ دی جائے۔ تو میرے بھائی، جس گدھے کے اوپر ایک کتاب نہیں، دو کتاب نہیں، بلکہ اگر پوری لائبریری کی کتاب لا دی جائے تو اس گدھے کو کیا معلوم کہ میرے پیٹھ پر جو کتاب لا دی گئی ہے یا میں جس کتاب کو اٹھائے ہوئے ہوں اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس گدھے کو کیا معلوم؟ تو وہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کا یہی حالت ہے کہ آج لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہے۔ آج لوگ سورہ فاتحہ کو نہ جانے کتنی بار پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ تمام چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، لیکن لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مفہوم اور ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ غور کریں کہ ان لوگوں کے اور ہمارے درمیان کتاب کے تعلق سے کیا فرق رہ گیا۔ اگر ہم اور آپ عقل سلیم سے سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ بھی امت محمدیہ کی اکثریت اسی کیٹیگری کے اندر آئی جن لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے سے دیا تھا۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اور آپ کے پاس قرآن حکیم کا کتنا علم ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر افسوس یہاں پر ہوتا ہے میرے بھائی کہ آج دنیا کے اندر جو لوگ اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں، آج دنیا کے اندر وہی لوگ حقیر سمجھے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کی نظروں میں وہی لوگ معمولی سمجھے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے کم ظرفی کی بنیاد پر آج یہ علماء ان لوگوں کی نظر میں حقیر ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ معمولی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی، شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کو ایک اعلیٰ مقام دیا، ایک بلند مقام دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث اس طرح، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه ابو داود في كتاب الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يقال لصاحب القرآن، کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، جو لوگ دنیا کے اندر قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں ان لوگوں سے کہا جائے گا، اقرأ ورتقی، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، فإن ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، اے میرے بندے سن،
تو قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور تیری آخری منزل وہی منزل ہوگی جہاں تو نے قرآن حکیم کو پڑھنا بند کیا، یعنی جو آیت تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت کا درجہ تیرا آخری درجہ ہوگا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ ایک آدمی قرآن حکیم کو پڑھتا جا رہا ہے، جنت کے درجات کو طے کرتا جا رہا ہے، میرے بھائی وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیے، حافظ قرآن بنائیے کہ یہ بچے آپ کے، یہ حافظ قرآن بچے یہ آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والے سبب بن سکتے ہیں، یہ بچے آپ کو جنت تک پہنچانے والے بن سکتے ہیں۔ انہیں کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ ان بچوں کو، ان حافظ قرآن کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران۔ اس حدیث کے راویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قرآن حکیم کے ماہر ہیں، جو لوگ قرآن حکیم کو بہت اچھے انداز میں پڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو مقام، جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتوں کا ہوگا وہی حافظ قرآن کا ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر قرآن حکیم کو بہت اچھے انداز میں نہیں پڑھنا جانتے، لیکن بلکہ وہ لوگ قرآن حکیم کو بھٹک کر، یعنی ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ان کے لیے دو اجر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ لوگ قرآن حکیم کو پڑھنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دشواری ہوتی ہے، تو اس پر ایک اجر ملتا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ وہ لوگ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، اس پر ان لوگوں کو دو اجر ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس جو وقت تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ امت مسلمہ کے تمام افراد کو قرآن حکیم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کے جو چند ایام بچے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر امت مسلمہ کے تمام افراد کے تمام گناہوں کو، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ گناہ ظاہر ہو یا باطن، تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر تمام امت مسلمہ کو زندہ رکھ سلام پر اور خاتمہ تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔